حشر کے میدان میں موجود لوگوں کی الگ الگ حالتیں۔ بھکاریوں کی حالت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی لوگوں سے سوال کرتے کرتے اس حالات کو پہنچ جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس حالات میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ذرا سی بھی بوٹی نہ ہوگی، یعنی بھیک مانگنے والوں کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے حشر کے میدان میں اس حال میں لایا جائے گا کہ ان کے چہرے پر بس ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی اور گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی، اور تمام لوگ اسے دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں لوگوں سے سوال کر کے اپنی عزت کھوتا تھا، آج بھی اس کی کچھ عزت نہیں اور سب کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے۔ جس نے ایک بیوی کے ساتھ ناانصافی کی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مرد کے پاس 2 بیویاں ہوں اور اس نے اس کے درمیان انصاف نہ کیا ہو تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا پہلو گرا ہوا ہوگا۔ جو قرآن شریف بھول گیا ہو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور پھر اسے غفلت اور سستی کی وجہ سے بھلا دیا، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ عزم ہوگا۔ عزم ہونا یعنی کوڑی ہوگا، اس کے ہاتھ یا انگلیاں گری ہوئی ہوں گی، اور کچھ بزرگوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دانت گرے ہوئے ہوں گے۔ ظاہر میں یہ آخری مطلب ہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن شریف پڑھتے رہنے سے یاد رہتا ہے اور پڑھتے رہنا زبان اور دانتوں کا عمل ہے، اس لیے اس کی سزا دانتوں کا نہ ہونا ہی مناسب ہے، خدا ہی بہتر جانے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے کوئی گناہ ان سے بڑھ کر نہیں دیکھا کہ کسی کو قرآن کی کوئی سور یا آیت آتی ہو اور پھر وہ اسے بھول جائے۔ بے نمازیوں کا حشر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی نہ کی، اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات کا سامان ہوگی، اور قیامت کے دن اس کا حشر فرعون، قارون، حامان اور امی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ قاتل و مقلوط۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مقلوط اپنے قاتل کو پکڑ کر اس طرح لائے گا کہ قاتل کا ماتھا اور اس کا سر مقلوط کے ہاتھ میں ہوگا اور مقلوط کی گردن کی نسوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ وہ اللہ کے دربار میں عرض کرے گا کہ اے رب، مجھے اس نے قتل کیا تھا، اسی طرح وہ اسے عرش کے قریب لے جائے گا۔ قاتل کی مدد کرنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن کے قتل میں ذرا سا کلمہ کہہ کر بھی مدد کی ہو، قیامت کے دن وہ خدا سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان آئس مرہم تلہائی لکھا ہوگا، جس کے معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ وعدہ نہ پورا کرنے والا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر غادر یعنی وعدہ توڑنے والا کے لیے جھنڈا ہوگا جو اس کے پاخانے کی جگہ پر لگا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا وعدہ توڑا جتنا بھی بڑا ہوگا اتنی ہی جھنڈا بلند ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ خبردار، جو جنتا کا حاکم بنا اس کے وعدہ توڑنے سے بڑھ کر کسی کا وعدہ توڑنا نہیں، یعنی اگر وہ وعدہ توڑے گا تو تمام پبلک اس کے نشانے پر آ جائے گی، اس لیے اس کا وعدہ توڑنا سب سے بڑا ہوا۔ امیر یا بادشاہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی 10 آدمیوں کا امیر بنا ہوگا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ اگر اس نے اپنے ماتحتوں میں انصاف سے کام لیا ہوگا تو اسے انصاف چھڑا دے گا، یا اگر ظلم کا برتاؤ کیا ہوگا تو اسے ظلم ہلاک کر دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو حاکم بھی لوگوں کے درمیان حکم کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتے نے اس کی گدی پکڑ رکھی ہوگی، وہ فرشتہ اس کو لا کر کھڑا کر دے گا اور پھر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کے حکم کا انتظار کرے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ اس کو گرا دے
تو وہ اس کو اتنے گہرے گڈھے میں گرا دے گا جس کی تہ میں گرتے گرتے 40 سال میں پہنچا جائے، ظالم حاکم گرائے جائیں گے۔ اللہ ہمیں ہمارے اعمال سدھارنے کی ہدایت دے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔